رہیں گے، رہ لیے۔ رینٹ پر، کرائے پر مکان خریدا تھا، اس بزرگ نے کوئی لیٹر لکھا، لیٹر خط، اس زمانے میں لکڑی کا پین چلتا تھا، لکڑی کا قلم، اور سیاہی سے انک سے لکھا جاتا تھا ڈبو ڈبو کر۔ اس نے سوچا کہ ابھی یہ تازہ تازہ خط لکھا ہے، اس انک کو خشک کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ جس کرائے کے مکان میں رہتا تھا اس کرائے کے مکان سے تھوڑی سی مٹی اس نے اٹھا لی اور کاغذ پر ڈال دی ایسے، تاکہ وہ انک جلدی سوکھ جائے، خشک ہو جائے۔ اس نے سوچا تھوڑی سی مٹی لینے میں حرج کیا ہے، یہ مکان اگرچہ میرا نہیں ہے، تھوڑی سی مٹی تو لے رہا ہوں۔ مٹی، زمین پر پڑی ہوئی مٹی، اس نے اس کو لیا اور لیٹر پر، کاغذ پر ایسے ڈال دیا۔ رات میں اس بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے خواب میں کوئی فرشتہ آ رہا ہے اور اس بزرگ سے کہہ رہے ہیں تم نے کسی کے مکان پر کرائے پہ رہتے ہو، تم، یہ تمہارا مکان نہیں ہے، تم نے اس مکان سے تھوڑی سی مٹی لے کر جو کاغذ پر ڈال دی ہے، قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا یہ تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سونا نہیں لیا تھا، چاندی نہیں لی تھی، دولت نہیں چرائی تھی، گھر کے جس مکان میں رہ رہا اس مکان کی کچی زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تھی اور سیاہی کو، انک کو خشک کرنے کے لیے کاغذ پر ڈالی تھی۔ خواب دیکھ رہا ہے قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا دوسرے کے مکان سے تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ روپے سارے کینڈیڈیٹ میں برابر برابر بانٹ دیے جاتے ہیں، ایسے جو سب سے پہلے خریدتا ہے اس کو 14-15 ہزار ملتے ہیں، اور جو سب سے لاسٹ میں لیتا ہے اس کو پورا 20 ہزار ملتا ہے، لیکن ہر مہینے اس کو پروفٹ ملتی رہتی ہے، جتنے میں وہ پتی بکتی ہے، وہ رقم بکتی ہے، وہ برابر برابر تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ یہ بھی حرام کمائی کی ایک قسم ہے، یہ بھی جوئے کی ایک بدترین قسم ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام مال کی ایک قسم ہے جو آج چل رہی ہے۔ ہاں، قرآن اندازی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، مثلا 20 آدمیوں نے 1,000 روپے دیا، 20,000، اب کسی ایک کو دینا ہے تو 20 پرچیاں ڈالیے، ایک پرچی اٹھائیے، جس کا نام نکلے اس کو آپ دے دیجئے، اس میں نہ آپ کم دے رہے نہ زیادہ، 20,000 اس کو مل رہا ہے، جس کا نمبر آتا جائے گا اس کو ملتا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی تک کو بھی 20,000 ملے گا، یہ جائز ہے۔ لیکن اس کو بیچنا اور بچے ہوئے رقم کو سارے کینڈیڈیٹ کے اندر اور ممبروں میں بانٹنا یہ حرام ہے۔ تو یہ چیز چلتی تھی، اللہ کے نبی آئے تو آپ نے جوئے کی ساری شکلوں کو حرام قرار دے دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، ساری جوئے کی شکل کو حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد شراب نوشی، جس میں عرب کی قوم پڑی ہوئی تھی، خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بن جانے کے بعد بھی، نبوت مل جانے کے بعد بھی کئی سال لگ جاتے ہیں شراب کی حرمت کا اعلان کرنے میں، کیونکہ شراب اتنا زیادہ پیتے تھے عرب کے لوگ کہ اللہ کے رسول آسانی کے ساتھ اس شراب کو حرام نہیں کر پائے۔ آپ کو بھی بہت دن لگ گئے، کئی سال لگ گئے، مختلف ادوار سے گزرنا پڑا، تب جانے کے بعد لاسٹ میں جب حد سے زیادہ لوگ آگے بڑھ گئے اور شراب پی پی کر قرآن کی آیتیں غلط پڑھنے لگے، شراب پی پی کر نماز پڑھنے جانے لگے اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے لگے، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں نشہ آنے لگا اور قرآن کی آیتیں غلط پڑھی جانے لگیں، تب جا کر شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے دعوت کی، حضرت علی کی، ابو عبیدہ ابن الجراح کی، عبد الرحمن ابن عوف کی، مختلف صحابہ کی جب دعوت کی تو کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اس انصاری نوجوان کے ہاں۔ جب شراب کا دور چلا تو شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا، شام کا کھانا جلدی کھا لیا، شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا، اور نشہ آتے ہی نماز کا وقت ہو گیا مغرب کا۔
اذان کی آواز آنے لگی۔ اس انصاری نوجوان نے اپنے ہی گھر میں چادر بچھا دی اور کہا اب تم نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤ گے؟ ہم لوگوں نے شراب پی ہے، چلیے یہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہی نماز پڑھی جانے لگی۔ ایک صحابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، شراب کے نشے میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھنا شروع، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک گاڑی صحیح چلتی ہے۔ اس کے بعد دماغ جھلانے لگا، نشہ اپنے اندر کام کرنے لگا اور وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھنے لگے۔ جو سورت شروع کی، پہلی رکعت صحیح گزر گئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوسری رکعت میں نشہ اپنے عروج پر پہنچنے لگا اور نشے نے کچھ جگہ کچھ پکڑ حاصل کر لی، ولضالین تک گاڑی صحیح چلی۔ اس کے بعد قرآن کی آیت جب شروع ہوئی سورت، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کی جگہ پر وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون۔ مطلب ہی بدل گیا، شراب کے نشے میں ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، ہے کیا؟ لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ لیکن یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کہہ رہا میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کر رہے ہو، اور یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں؟ نحن نعبد ما تعبدون، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ مطلب ہی بدل گیا۔ جیسی نماز اللہ اللہ کر کے ختم ہوتی ہے، ادھر محمد الرسول اللہ پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمانو والو تم اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اے ایمان والو تم اس وقت شراب کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم جان نہ لو، حتی لا تعلموا ما تقولون، جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو، اس کو تم جاننے نہ لگو، جو تم بول رہے ہو جب تک وہ خود تمہاری سمجھ میں نہ آنے لگے کہ کیا تم کیا بول رہے ہو، اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ۔ میرے بھائیو، جب قرآن کی آیتیں نماز میں غلط پڑھی جانے لگیں اور شراب پی کر لوگ فخر کرنے لگے، میں تم سے افضل، میں تم سے اونچا، ارے میں مہاجر ہوں، اللہ کے رسول قریشی، میں قریشی، اللہ کے رسول بنو ہاشم میں بنو ہاشم کا، تم انصاری ہو، تم جاہل ہو، تم نیچی قوم کے لوگ ہو۔ جب آپس میں فخر و غرور ہونے لگا، شراب کے نشے میں ایک دوسرے پر فوقیت دکھانے لگا کہ میں تم سے افضل، میں تم سے افضل، تب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور پوری زندگی کے لیے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اب گوارا نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو مٹانے کے لیے، جس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے، وہی چیز چلنے لگی ہے۔ اسلام میں اونچا نیچا کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں تیرا میرا کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں امیری اور غریبی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اسلام میں سب برابر ہیں۔ تم شراب پی کر ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو کہ میں تم سے افضل ہوں، میں تم سے اچھا ہوں، میری قوم تمہاری قوم سے اچھی قوم ہے، میری قوم سب سے افضل قوم ہے، یہ کہنے لگے ہو۔ اسلام میں اس چیز کی اور جاہلیت کی اس بدبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ان تمام خرافاتوں سے پاک ہے، اسلام ان تمام برائیوں سے پاک و صاف مذہب ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب برابر ہو، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم سب مٹی کے ہو۔
آدم کی اولاد ہو، تم میں کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. لا فضل لعربی علی عجمی، تم میں سے کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عجم کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے. نہ کوئی گورا کالے سے اچھا ہے، نہ کوئی کالا کسی گورے سے افضل ہے. اسلام میں سب برابر ہیں. اسلام کے اندر اگر کوئی چیز بنیاد اور حیثیت رکھتی ہے تو وہ ہے الا بالتقوی. تقوی کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے سے بڑے ہو سکتے ہو، ورنہ نہیں. تقوی کی بنیاد پر جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، پرہیزگاری، تقوی. تقوی تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم سمجھ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے گا، آپ نے محنت کر کے 99 روپے کمائے، 99 روپیز، 99 روپے کمائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نئی قمیص، نیا کرتا، نیا پنجابی لے لوں تاکہ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکیں. ہمارے پاس کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے. آپ مارکیٹ میں گئے اور آپ کو کپڑا مل رہا ہے پنجابی 100 روپے کا. آپ کے پاس ہیں کتنے؟ 99. یہ آپ نے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بازار میں بیچ کر کمایا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپ نے مزدوری کر کر کے 99 روپیہ کمایا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپ نے رکشہ چلا چلا کر محنت کر کے یہ 99 روپیہ کمایا ہے. لیکن 1 روپیہ آپ کے پاس کہیں سے حرام کا آ گیا، ناجائز، حرام کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام کا روپیہ ہے. 99 روپے میں وہ 1 روپیہ آپ نے ملا کر 100 روپے کا کرتا لے لیا، 100 روپے کا پنجابی خرید لیا، جبکہ 99 روپے حلال کے ہیں، 99 روپے محنت کے ہیں. لیکن 1 روپیہ اس میں جو حرام کا آپ نے ملا کر قمیض خریدی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ قمیض تمہارے جسم پر رہے گی، جب تک وہ کرتا تمہارے جسم پر رہے گا، اللہ کے یہاں تمہاری ایک بھی نہ فرض عبادت قبول ہوگی، نہ نفل عبادت قبول ہوگی، تمہارا ایک بھی سجدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ آواز آتی ہے ان اللہ طیب و یقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے. اب آپ سوچو کہ 99 میں، ارے بھائی 99 میں 1 حرام کا مل گیا تو کیا ہوا؟ 99 تو حلال کے تھے. تو آپ اس کو یوں سوچ لو کہ آپ کے پاس ایک بالٹی پانی رکھی ہوئی ہے، پورا آپ نے ابھی اس کو نل سے نکالا ہے، ابھی آپ نے اس کو ہینڈ پائپ چلا کر کھینچا ہے، یہ پانی ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں پیشاب کا ایک قطرہ چلا جائے، پیشاب کی صرف ایک بوند چلی جائے، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا وہ آپ پانی پئیں گے؟ یا اس پانی سے آپ نہائیں گے؟ یا اس پانی سے آپ کپڑا دھلیں گے؟ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں پیشاب کی ایک بوند چلی جائے تو نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں پوری ایک بالٹی پانی پاک ہے، لیکن اس ایک قطرے نے، پانی کے پیشاب کے قطرے نے پوری بالٹی پانی کے کو ناپاک کر دیا ہے. چونکہ وہ ماء قلیل ہے اس لیے وہ ناپاک مانا جائے گا. تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے 99 روپے میں 1 روپیہ آپ نے حرام کا ملا دیا تو وہ 100 روپے بھی اب آپ کے حرام کے ہو گئے. وہ کرتا، وہ قمیص، وہ پنجابی، وہ لنگی، جو بھی چیز آپ اس سے خریدیں گے اور اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. یہ تقوی کی ایک مثال ہے، کیسے بچنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کا مکان کرائے پہ لیا تھا. ہوتا نہیں ہم لوگ رینٹ پہ لے لیتے ہیں، چلو ہم یہاں رہیں گے، رہ لیے. رینٹ پر، کرائے پر مکان خریدا تھا. اس بزرگ نے کوئی لیٹر لکھا، لیٹر
خط اس زمانے میں لکڑی کا پین چلتا تھا، لکڑی کا قلم، اور سیاہی سے انک سے لکھا جاتا تھا ڈبو ڈبو کر. اس نے سوچا کہ ابھی یہ تازہ تازہ خط لکھا ہے، اس انک کو خشک کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جس کرائے کے مکان میں رہتا تھا اس کرائے کے مکان سے تھوڑی سی مٹی اس نے اٹھا لی اور کاغذ پر ڈال دی ایسے، تاکہ وہ انک جلدی سوکھ جائے، خشک ہو جائے. اس نے سوچا تھوڑی سی مٹی لینے میں حرج کیا ہے، یہ مکان اگرچہ میرا نہیں ہے، تھوڑی سی مٹی تو لے رہا ہوں. مٹی، زمین پر پڑی ہوئی مٹی، اس نے اس کو لیا اور لیٹر پر، کاغذ پر ایسے ڈال دیا. رات میں اس بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے خواب میں کوئی فرشتہ آ رہا ہے اور اس بزرگ سے کہہ رہے ہیں تم نے کسی کے مکان پر کرائے پہ رہتے ہو، تم، یہ تمہارا مکان نہیں ہے، تم نے اس مکان سے تھوڑی سی مٹی لے کر جو کاغذ پر ڈال دی ہے، قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا یہ تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے. سونا نہیں لیا تھا، چاندی نہیں لی تھی، دولت نہیں چرائی تھی، گھر کے جس مکان میں رہ رہا اس مکان کی کچی زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تھی اور سیاہی کو، انک کو خشک کرنے کے لیے کاغذ پر ڈالی تھی. خواب دیکھ رہا ہے قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا دوسرے کے مکان سے تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے. مٹی لی، تب یہ حال. جو دوسروں کی دولتوں پہ قبضے کر رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچیں، جو دوسروں کی زمین و جائیداد کو ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچیں، جو دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضے کر رہے ہیں وہ اپنی فکر کریں، جو امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں، یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں اور فقیروں کا حق مار رہے ہیں، وہ اپنا انجام سوچیں. حق مارنے کی کئی قسمیں ہیں. آپ صاحب حیثیت اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ بھی حق مارنا ہوا ہے. آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور اس 1,00,000 روپے پر 1 سال گزر چکی ہے، اگرچہ اس 1,00,000 روپے میں 7.5 تولے سونا یعنی 85 گرام سونا نہیں آ رہا ہے، لیکن 52.5 تولے چاندی تو آ سکتی ہے. یعنی 1,00,000 روپے میں 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، اور اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور 1 سال گزر چکی ہے تو آپ پر 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے جو آپ غریبوں کو دیں گے. اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو یہ غریبوں کا حق مار رہے ہیں. جب چھوٹی سی تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام یہ ہے تو آپ غریبوں کا، مسکینوں کا حق مار کر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں. تو ہم اور آپ اپنے انجام کے بارے میں فکر لگائیں کہ ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا اگر ہم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو یہ حق مارنا ہی ہے. شراب کی حرمت کا اعلان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لڑکیوں کو جو زندہ دفن کیا جاتا تھا آپ نے لڑکیوں کے مقام و مرتبے کو بلند کیا. کسی حدیث میں نہیں آتا جو اپنے لڑکوں کو پالے گا، پوسے گا، پڑھائے گا، لکھائے گا اور ان کا نکاح کر دے گا اللہ اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنا کر رکھے گا. یہ کہیں نہیں کہا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جن لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، 4 سال پال پوس کر جن کو پکڑ کر دفن کر دیا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑکیوں کو عزت دیتے ہیں جس باپ کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور جس نے ان کو پالا ہوگا، بڑا کیا ہوگا، ان کو پڑھایا ہوگا، ان کو اچھا ادب سکھلایا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تینوں بچیاں پھر اس نے جن کی شادی کر دی ہوگی ان بچیوں کا نکاح کر دیا ہوگا، ان کا گھر بسا دیا ہوگا، ان کو دیندار لڑکوں کے نکاح میں دے دیا ہوگا. قیامت کے دن یہ بچیوں کا باپ ان 3 لڑکیوں کی شادی کرانے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا. پھر آپ نے فرمایا
جس کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کو پڑھانے اور لکھانے والا بھی قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ پھر ایک صحابیہ اٹھی روتی ہوئی کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرے پاس تو 3 بیٹیاں نہیں ہیں، 2 بھی نہیں ہیں، میرے پاس تو ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بیٹی کو ہی پڑھا لکھا، اچھا ادب سکھلا، اس کی شادی کسی دیندار لڑکے کے ساتھ بالغ ہو جانے کے بعد کر دے، وہ ایک بچی کی پرورش کرنے والا بھی قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ میرے بھائیوں، جنت کی بشارت لڑکیوں کی پرورش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہاں ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ اسلام نے لڑکیوں کو کیا عزت دی ہے، کیا عزت۔ ایک عزت اور دیکھ لو، شادی کے موقع پر ہم اور آپ جاتے ہیں باراتی بن کر، 300-400 آدمیوں کی بارات لے کر، لڑکا بھی جاتا ہے، لیکن نکاح سب سے پہلے کس کا ہوتا ہے؟ لڑکی کا۔ لڑکی کی اجازت کے بنا، لڑکی کے سگنیچر کے بنا لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سب کو معلوم ہوگا، جن کی شادیاں ہوئی جاتی نا، آپ کے ہاں بارات جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ آج کل کہنا پڑ رہا بارات، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے چور اور ڈاکو جو باراتوں میں جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، یہ لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں۔ ارے اس زمانے میں کبھی یہ دور چلتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں نہ ٹرینیں ہوتی تھیں، نہ گاڑیاں ہوتی تھیں، تو پہلے بیل گاڑیوں پر، کھچروں پر یہ لوگ جاتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، اور شادی کرا کے جب لاتے تھے تو راستے میں لوٹ لیے جاتے تھے سونا چاندی کپڑا لتا۔ تو اس لیے بارات کا سلسلہ چلا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جب آدمی جا رہا تو 100 150 200 آدمی لے کے جا رہا تاکہ ہمیں کوئی لوگ لوٹے نہیں اور ہم دولہا اور دلہن کو نکاح کرا کے خیریت سے گھر پہ لے آئیں۔ اس لیے یہ بارات کا سسٹم نکلا تھا، سسٹم۔ لیکن آج کل ٹرینوں کے زمانے میں، آج کل ہر تھانے کے باہر پولیس، ہر گاؤں میں پولیس تھانہ موجود ہے، چوری اور ڈکیتی کا تصور نکل چکا ہے، قافلہ اب لوٹا نہیں جا سکتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یہ پرتھا اب تک چلی آ رہی ہے، یہ نکلی تھی کسی اور وجہ سے لیکن چلی آج تک آ رہی ہے۔ 300 اور 400 آدمیوں کی بارات لڑکی والے کے یہاں پہنچ گئے۔ اب لڑکی کا باپ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ اچھی سے اچھی مٹھائی کھلاؤ، کیونکہ یہ لوگ منہ پھٹ لوگ ہوتے ہیں، بارات میں جتنے آتے ہیں منہ پھٹے ہوتے ہیں۔ منہ پھٹ کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اگر تھوڑی سی بھی مٹھائی میں یا کھانے میں کمی ہو گئی تو زندگی بھر لڑکی کو تانے مارے جائیں گے، تیرے باپ نے تو عزت ہی نہیں کی ہماری۔ اس لیے لڑکی کا باپ جانتا پہلے ان کے پیٹ کی جہنم کو بھرو اور اچھا سے اچھا کھلاؤ، جب تک اس کے پیٹ کی جہنم کو سکون نہیں ملے گا تب تک میری بیٹی سکون کے ساتھ گھر میں نہیں رہ پائے گی۔ اب بارات پہنچ گئی، نکاح کا وقت آیا۔ پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوتا ہے، پہلے لڑکی کا ہوتا ہے، اور لڑکی کا حقیقت میں نکاح نہیں ہوتا ہے بلکہ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے۔ شاید آپ کے ہاں معلوم ہوگا، پیچھے لے جائیے پیسہ سر، وہاں گنیے، ہم ان کو بند کرا رہے ہیں، شور نہ کریں، آپ کی آواز بھی کانوں میں آ رہی ہے۔ چندہ اتنا ہو گیا ماشاءاللہ کہ 2 دن تک گنتے رہیں گے۔ تو سنیے، لڑکی کی اجازت لیتی، آپ لوگوں میں جس کا نکاح ہوا ہوگا معلوم ہوگا، ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 گواہ۔ وکیل اور گواہ یہ دونوں جاتے ہیں لڑکی کے پاس رجسٹر لے کر، یہ طے ہو جاتا ہے اسی وقت، مہر کتنا ہوگا، یہ کتنا ہوگا، لڑکے کا نام، لڑکے کے باپ کا نام، لڑکے کی عمر، محلہ، گاؤں سب لکھ دیا جاتا ہے،
اور پورا مہر اتنا اتنا سب لکھ کے اس کے بعد لڑکی کے پاس جایا جاتا ہے. ایک وکیل ہوتا اور 2 گواہ, اور لڑکی کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ اس لڑکی کو گھیرے رہتی ہیں بہت سی سہیلیاں اس کی اور تمام لڑکیاں. وہاں رجسٹر رکھ دیا جاتا ہے اور اس وقت وکیل پوچھتا ہے. وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے, سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے. جیسے مان لیجئے کسی لڑکی کا نام زینب ہے یا کسی لڑکی کا نام اسما ہے, تو اب ایسے پوچھا جائے گا. وہ وکیل اتنا جاننے والا ہونا چاہیے, ہر آدمی کو وکیل مت بنائیے. اب اس لڑکی سے یہ پوچھے کہ ہاں اسما یا ہاں زینب, فلاں فلاں کی بیٹی زینب, فلاں فلاں کے بیٹے اس نام کا, مثلا محمد اسلم کسی کا نام ہے اور اس کے باپ کا نام محمد اکرم ہے. ہاں محمد اسلم صاحب سن آف محمد اکرم یا اکرم صاحب کے بیٹے محمد اسلم کے ساتھ آپ کا نکاح اتنے اتنے روپے مہر کے عوض, یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا کپڑا مہر کے عوض آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کیا آپ اس لڑکے کو نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ کیا وہ لڑکا آپ کو قبول ہے؟ وکیل زور سے پوچھے گا, اتنی زور سے کہ اس لڑکی کے کان میں یہ آواز جائے. اب 2 طریقے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ لڑکی بول دے ہاں مجھے وہ قبول ہے, اور اگر نہیں بولتی ہے, خاموش رہتی ہے, تو وہ بھی کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذنها سماتها, اس لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. زبردستی اس سے نہیں کہلوایا جائے گا. کچھ جاہل لوگ پہنچ جاتے ہیں, قبول کیا, اب وہ خاموش ہے. بتاؤ بیٹا قبول کیا؟ بیٹا ہم نے سنا نہیں, بولو قبول کیا. اب وہ شرم, بیچاری کنواری لڑکی ہے, شرم آ رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج کے ماحول میں تو واٹس ایپ پہ خوب بات کرتی تھی, اس دن شرما رہی. یہاں تو رات رات بھر چیٹنگ ہوتی رہتی تھی, لیکن اس دن شرما رہی. ایک دکھاوا بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیں وہ نہیں دیکھنا, ہمیں حدیث دیکھنا ہے. کچھ جاہل لوگ وہاں بار بار پوچھیں گے بولو, اور وہاں اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں, وہ کونی مار مار کے کہتی ہیں بول بول, ارے بول دے, ہاں کہتے میں نے قبول کیا, بول بول. اور پھر اس سے زبردستی بلوا کر کہتی ہیں, بیچاری کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا. جہالت کی ساری حدیں توڑ دی جاتی ہیں. یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ اس کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنها سماتها, اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. ایک بار پوچھیے آپ, 3 بار بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سنا نہ ہو تو وہ لڑکی کہے جی کیا کہا آپ نے, تب آپ دوبارہ کہیے. جب وہ لڑکی سن چکی ہے آپ کی بات, تو دوبارہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 3 بار آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہ 2 بار کہنا سنت ہے, نہ 3 بار کہنا سنت ہے. زور سے بولنا ضروری ہے. آپ پہلی بار اتنی زور سے بولیے کہ لڑکی سن لے. ہاں زینب فلاں کی بیٹی, آپ کا نکاح محمد اسلم اکرم صاحب کے بیٹے کے ساتھ 5000 روپے مبلغ مہر علاوہ نان نفقہ آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کیا آپ اس لڑکے کو قبول کرتی ہیں؟ اتنی زور سے آپ بول دیجئے پہلی بار. شرم سے اس کا سر نیچے جھک جائے گا. اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. اگر وہ خاموش ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی. رجسٹر آگے بڑھا دیجئے, اس سے سائن کرا لیجئے اور لے کے چلے آئیے اور کہیے کہ لڑکی نے سائن کر دیے ہیں, لڑکی نے اجازت دے دی ہے. اس کے منہ سے قبول ہے کا لفظ زبردستی مت کہلوائیے. یہ اس عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ ہو اور جس کی طلاق ہو چکی ہو. اس کو آپ دوبارہ نکاح اس کا ہو رہا, اس کو بولنا پڑے گا, کیونکہ اب اس کے اندر سے شرم نکل چکی ہے. اب وہ دوسری شادی کر رہی ہے, اس لیے اس کو بولنا پڑے گا. یا جس کا شوہر انتقال کر گیا, عدت گزار کے وہ دوسری شادی کر رہی ہے, تو اس وقت اس کو بولنا پڑے گا ہاں مجھے فلاں آدمی قبول ہے. لیکن کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے, اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. اور بس رجسٹر لے کے آئیے اور پھر لڑکے کا نکاح آپ پڑھائیے. لڑکے کا نکاح ہوگا, لڑکی کی اجازت لی جائے گی. اور یاد رکھنا, دنیا کا کتنا ہی امیر باپ ہو,
कितना ही बड़ा मौलवी हो, कितना ही बड़ा सरपंच और चौधरी हो, अगर उसने अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी तो इस शादी का कोई एतबार नहीं है शरीयत के अंदर। मसलन हम जहां करना चाह रहे हैं शादी, मेरी बेटी वहां तैयार नहीं है, मेरी बेटी जहां शादी करना चाह रही है वहां हम नहीं चाहते कि वो शादी करे, हमने अपनी पसंद का लड़का लाकर उसका निकाह करा दिया और बेटी मजबूर होकर उसके साथ निकाह करती है, लेकिन वो काजी से ये कहती है, काजी साहब निकाह पढ़ाने वाले से कहती है, मौलाना साहब ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बाप ने जो लड़का लाकर रख दिया है ये दिल से मुझे पसंद नहीं है, काजी साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे और अगर पढ़ा देते हैं तो उसके निकाह की कोई हैसियत नहीं है। एक औरत, एक सहाबिया अल्लाह के नबी के पास आई और कहती, अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने मेरा निकाह ऐसी जगह कर दिया है जो लड़का मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने निकाह हो जाने के बाद भी उस लड़की से कहा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं और इसके बावजूद तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी कर दी है तो तुझे इख्तियार है, तू चाहे तो उस लड़के के साथ रहे या तू चाहे तो मैं निकाह तेरा फिस्क कर देता हूं। लड़के के तलाक देने की जरूरत नहीं है, निकाह फिस्क कर देता हूं। एक इद्दत गुजारेगी हैज की, जिसका निकाह फिस्क होगा उसकी इद्दत 3 महीने नहीं है, सिर्फ एक हैज उसकी, एक पीरियड उसकी इद्दत है। तुम एक पीरियड, एक माहवारी, एक एमसी, बस ये पीरियड गुजारो और जैसे ही तुम्हारा महीना हो, महीना से खत्म होने के बाद ही तुम दूसरी शादी कर सकती हो अपने मन पसंद लड़के के साथ। लेकिन लड़की को शादी के लिए वली की सख्त जरूरत है, अपने बाप की, सरपरस्त की, मालिक की जरूरत है। लड़की, ये सच है कि लड़की की मर्जी के बगैर निकाह नहीं होगा, लेकिन यह भी सच है कि लड़की अपनी मर्जी से अकेले भी निकाह नहीं कर सकती है। उसको निकाह के लिए वली की इजाजत चाहिए और वली उसका बाप है। बाप अगर दिमागी तौर पर कमजोर है तो चचा है, चचा दिमागी तौर पर कमजोर है तो लड़की का भाई है, और लड़की का भाई भी नहीं तो कोई और जो उसका रिश्तेदार करीबी होगा उसकी इजाजत चाहिए। लेकिन जिस लड़की का कोई ना हो तो फिर काजी खुद वली बन सकता है। जैसे मौलाना जर्जीस अगर किसी का निकाह पढ़ा रहे हैं, लड़की का बाप भी नहीं है, लड़की का भाई भी नहीं है, लड़की का चचा भी नहीं है, तो फिर मौलाना जर्जीस खुद काजी, खुद वली बन सकते हैं और उस लड़की का वली बनकर निकाह करा सकते हैं। काजी वली बन सकता है। लेकिन कोई दूसरे गांव की लड़की अपने बाप का घर छोड़कर भागकर आपके गांव में रतनी में आ जाए तो रतनी का रहने वाला कोई बुढ़ा उस लड़की का बाप नहीं बन सकता है। होता है ऐसा, समझ रहे हैं ना। किसी दूसरे गांव की कोई लड़की भाग के रतनी में आ गई, रतनी के लड़के के साथ शादी करना चाहती है। अब उसके बाप ने कह दिया, तू भाग के गई है, मेरे घर में अगर कदम रखेगी तो हम टांगे काट देंगे तेरे, मरते दम तक तुझसे रिश्ता खत्म। अब वो लड़की वहां नहीं जाना चाह रही है। यहाँ एक बुढ़ा उठता है, हाजी है साहब, पान मुंह में खाते हैं, सऊदिया का रुमाल डाले हुए हैं। बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बाप बन जाता हूं। तेरे बाप बन जाने से रिश्ता जायज नहीं हो जाएगा। वो लड़की भाग कर आई है, न किसी के बाप के बन जाने से, न हाजी और नमाजी कोई मौलवी भी उसका बाप नहीं बन सकता है। मुंह बोले बाप की कोई हैसियत नहीं है शरीयत के अंदर। कल ये लड़की अगर हज करने जाती है तो मुंह बोले बाप के साथ नहीं जा सकती है, मुंह बोले भाई के साथ नहीं जा सकती है। शरीयत ने ये इजाजत नहीं दी जो चाहे उसका बाप बन जाए, फिर तो कोर्ट मैरिज भी इस्लाम में जायज हो जाएगी। जबकि हमारा सबका इज्तिमाई फतवा है, देवबंदी, बरेलवी, यहाँ तक के शिया भी, यहाँ तक के अहले हदीस भी, सबका इज्तिमाई फैसला है और इज्तिमाई फतवा है कि कोर्ट मैरिज माँ बाप की इजाजत के बगैर जो लड़के और लड़कियां कोर्ट में कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर इस कोर्ट मैरिज की कोई हैसियत नहीं है, ये जायज नहीं है। कोर्ट मैरिज के बावजूद लड़का और लड़की जिनाकारी करेंगे, हरामकारी करेंगे, उनसे जितनी औलाद पैदा होगी सब हरामी और नाजायज औलादें मानी जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, शरीयत के अंदर वली चाहिए, वली, लड़की को वली। तो इतनी इज्जत दी है इस्लाम ने औरत को कि औरत अपनी मर्जी से पहले लड़की का निकाह होगा, इजाज़त ली जाएगी, उसके बाद लड़के का निकाह होगा।
اگر شادی کے دن ہی لڑکی منع کر دے کہ ہم نہیں کریں گے، لوٹاؤ ان چوروں کو، بھگاؤ بھگاؤ ان ڈاکوؤں کو، یہ لوٹنے آئے ہیں، نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اتنی جہالت تھی عرب کے اندر، لیکن اسلام نے اتنی عزت بخشی ہے عورت کو، جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندو دھرم کے اندر کیا ہے، برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا، اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا۔ شودر ہریجن پیروں سے پیدا ہے برہما جی کے۔ آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی برہمن کسی شودر کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے، اگر کسی برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی بیٹی اس برہمن لڑکے کو دے دے۔ لیکن اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی لڑکی پسند آ جائے، اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ اس شودر کو پکڑ کر اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ جن آنکھوں سے اس نے برہمن کی بیٹی کو دیکھا اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ غور کریں آپ، برہمن کو اگر پسند آ جائے تو شودر کو اپنی بیٹی دے دینا چاہیے، لیکن شودر کو اگر برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ وہ شودر کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ یہ عزت ہے عورت کی ہندو دھرم میں، دیکھ لیجیے آپ۔ اور اسلام اس کے برعکس کیا کہتا ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر تم نکاح تک نہیں کر سکتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ عورت کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے، اور مزید دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں ایک عورت کو کیا سمان دیا ہے۔ کبھی حج کرنے گئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے حج کرنے کی، اللہ رب العالمین اس مقدس مقام پر ہم سب کو پہنچائے۔ جب آپ جائیں گے یا جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھئے، آپ پہلے عمرہ کریں گے، اور عمرہ جب آپ کریں گے تو جاتے ہی آپ احرام کی حالت میں پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے۔ خانہ کعبہ کا طواف پورا کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اگر وہاں جگہ نہ مل سکے بھیڑ میں تو پورے خانہ کعبہ میں جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں 2 رکعت آپ نماز پڑھیے۔ پھر آپ کو جو دعا مانگنا ہے مانگیے۔ اس کے بعد آپ کو صفا اور مروہ کی سعی کرنا پڑے گی، صفا اور مروہ کا چکر لگانا پڑے گا۔ آپ کو پہلا چکر صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ تک جانا ہے، مروہ سے پھر لوٹ کے آنا ہے، صفا تک جانا ہے۔ آپ کو آنے اور جانے کو ملا کر 7 چکر لگانا ہے۔ جب صفا سے مروہ کی طرف آپ جائیں گے تو پہلے آپ نارمل چال چلیں گے، نارمل، پھر ہری بتی لگی ہوئی ہے گرین سگنل، جب آپ گرین سگنل پہ پہنچیں گے تو وہاں تھوڑا سا سینہ تان کر، تھوڑا سا سینہ تان کر اکڑ کر ایسے ایسے آپ دوڑیں گے، بہت تیز نہیں جیسے رن لے رہے ہو کرکٹ کا، ایسے نہیں، ہلکا ہلکا دوڑیں گے، اور سینہ تھوڑا سا ایسے 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 کرتے ہوئے آپ ہلکے ہلکے دوڑ، ایسا لگے کہ ہاں دوڑ رہے ہیں لیکن اسپیڈ بہت تیز نہیں، ہلکی ہلکی چال سے دوڑتے ہوئے آپ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ پھر دوسری ہری بتی لگی ہے، وہاں آپ پھر نارمل چال سے شروع کریں گے، پھر ہری بتی لگی ہے، پھر وہاں آپ سینہ تانیں گے اور اکڑ کے چلیں گے، پھر مروہ سے آتے وقت بھی آپ ایسا ہی کریں گے۔ ان مقامات پر جہاں ہلکا ہلکا سینہ تان کر دوڑا جاتا ہے وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں، جب ان کے بیٹے کو پانی نہیں مل رہا تھا، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسماعیل، منہ میں انگوٹھا رکھے چوس رہے تھے، اور ہاجرہ کہہ رہی تھی اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے، تیرا بندہ ابراہیم اس کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے، مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے حوالے، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَا، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا اللہ، اے اللہ مجھے اور اس بچے کو اس نے تیرے حوالے کیا ہے، تیرے سپرد کیا ہے، اس بچے کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔
علاقے میں کہیں پانی نہیں ہے. حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں. صفا سے نیچے جھانک کر دیکھتی ہیں شاید کوئی گاؤں, شاید کوئی قبیلہ, شاید کوئی محلہ مجھے نظر آ جائے, 2-4 آدمی رہنے والے نظر آ جائیں اور میں ان سے تھوڑا سا پانی لے لوں. لیکن پہاڑی کی اونچائی پر چڑھنے کے بعد بھی ان کو نیچے کوئی بستی نظر نہیں آئی. صفا سے چکر لگاتی ہیں, نارمل چال چلتی ہیں, پھر تھوڑی دور سینہ تان کر چلتی ہیں, دوڑتی ہیں, پھر رکتی ہیں, پھر نارمل چال چلتی ہیں, پھر دوڑتی ہیں اور مروہ پہ پہنچ جاتی ہیں. مروہ کی پہاڑی سے نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کوئی بستی مل جائے, کوئی محلہ مل جائے, کوئی گاؤں مل جائے جہاں میں تھوڑا سا پانی لے کر اپنے بچے کو پلا سکوں. لیکن مروہ کی پہاڑی کے نیچے بھی کوئی بستی آباد نہیں ہے. لیکن اپنے بچے کو دیکھتی ہے, ہونٹ میں انگوٹھا رکھے ہوئے ہے, اپنے بچے کی پیاس کی خاطر پھر مروہ سے صفا, پھر صفا سے مروہ, پھر مروہ سے صفا, پھر صفا سے مروہ, 7 چکر لگا کر اپنے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ جتنا میں عورت ہو کر سکتی تھی کر لیا, ایک لیڈی ہو کے کر سکتی تھی کر لیا, جتنا دوڑ سکتی تھی دوڑ چکی, جتنی محنت کر سکتی تھی کر لی, اب طاقت میرے بس سے باہر ہو چکی ہے. اللہ تو ہی غیب سے مدد فرما, اس اسماعیل کے لیے پانی کا انتظام کر دے. اللہ اس کو میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے حوالے کر کے گیا ہے. اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھتے ہو, میری بندی نے مجھے پکارا ہے اور میرا بندہ ابراہیم میرے حوالے کر کے گیا ہے, میرے بھروسے پر چھوڑ کر گیا ہے اور میرے ہی راستے میں گیا ہے. جاؤ جہاں اسماعیل پیروں کی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں تم اپنا پر وہیں پر مارو. جبرائیل امین آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر مارتے ہیں اور پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے, پانی بہنے لگتا ہے. حاجرہ اس پانی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں اور اس کو منڈیر باندھنے لگتی ہے. پانی ادھر ادھر بہنے لگا, وہ سوچ رہی تھی کہ پانی کہیں ختم نہ ہو جائے, اس لیے سمیٹنے لگی. کتنا سمیٹیں گی, پانی کا چشمہ نکل رہا ہے, پانی ادھر ادھر ایسے سمیٹ رہی ہیں اور اب عبرانی زبان میں کہہ رہی ہیں زم زم. یہ عربی کا جملہ نہیں ہے. زم 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 کا مطلب ہوتا رک رک, ٹھہر ٹھہر, کہاں جا رہا, رک. زم زم بار بار کہہ رہی, زم زم یعنی رک رک, زم زم ٹھہر ٹھہر, یہ بار بار کہہ رہی ہیں. لیکن پانی کہاں ٹھہرنے والا ہے, وہ سمیٹتی ہیں, پانی بہہ جاتا ہے. حضرت حاجرہ مٹی سے ایک منڈیر باندھ دیتی ہیں تاکہ